وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. سورہ زمر یہ وہ صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اس کا پیغام اللہ کی عبادت کا پیغام، مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص، اور اللہ رب العزت کو خالص، بے آمیز اور وہ پیور دین پسندیدہ ہے اور مقبول ہے جس کے اندر باطل کی، جھوٹ کی، بناوٹ کی، انسانی جو کوئی چیزیں ہیں انسانوں کی ساختہ اور انسانوں کی گھڑی ہوئی، ان کی مداخلت نہ ہو. وہ خالص دین وہی ہو جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے. شرع لکم من الدین، اللہ نے یہ دین مقرر کیا ہے، اس کو مکمل کیا ہے اور اس کی حفاظت ذمہ بھی لیا ہے اور امت کے ذمہ بھی لگایا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے. مستحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، ان سے مطلوب ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اس کی گواہی دیں، عمل سے بھی اور قول سے. تو اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ عظیم آیت نازل فرمائی ہے جو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. تو یہ قرآن مجید کا بہترین تعارف ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، یہ صفات ذکر. تو مثانیہ یہ مثنا کی جمع ہے اور ثنا یثنی اس سے یہ نکلا ہے مثنا. کچھ علماء کا تو یہ خیال ہے کہ یہ مثنا و ثلاثہ و رباع یہ معدول ہے اثنین سے، اور مثنا کی جمع مثانی ہے اور اس کا معنی ہے دو. یعنی قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ دو ہیں، حق اور اس کے ساتھ باطل کا بھی بیان ہو. تستبین سبیل المجرمین، دنیا ہے اس کے ساتھ آخرت کا بھی بیان ہو، انسان ہے اس کے ساتھ اس کے دشمن شیطان کا بھی تذکرہ ہے، نیکوکار ہیں اس کے ساتھ فجار کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ابرار کے ساتھ فجار کا ذکر ہوا ہے، کفار کے ساتھ مومنین کا ذکر ہوا اور مسلمین کے ساتھ فساق کا ذکر ہوا ہے، مومنین کے ساتھ منافقین کا ذکر. تو اس کے اندر یہ دو والا مفہوم جو ہے نا یہ موجود. تو پوری کتاب کو یہ کہا گیا ہے کہ مثانیہ، احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ. اور ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ ثنا یثنی اس کا معنی ہوتا ہے دہرانا، ثنا یثنی اسی سے ہوتا ہے کہ کسی کو دو کر دینا، اور ثنا یثنی کا معنی ہوتا ہے موڑنا، دہرانا. تو قرآن مجید کے اندر جو مضامین ہیں ان کو دہرایا گیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے تصریف کا نام دیا ہے. مصرف الآیات، آیات کو دہرایا گیا ہے، تکرار کے ساتھ مضامین ذکر کیے گئے ہیں تاکہ اچھی طرح راسخ ہو جائے. اور کئی علماء جنہوں نے قرآن مجید کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اہم مضامین جو ہیں قرآن مجید کے اندر وہ کم از کم دو بار ذکر ہوئے ہیں، دو بار ذکر ہوئے ہیں جو اہم مضامین. ایسا نہیں ہے کہ ایک مضمون صرف ایک بار ہی آیا، بلکہ بعض تو بہت زیادہ تکرار کے ساتھ بیان ہوئے، جیسے اللہ کی توحید ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عبادت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کے عظمت و جلال کے اوصاف ہیں. یہ تو
آپ جہاں سے بھی دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا، بہت تکرار کے ساتھ بیان ہوئے۔ لیکن اگر کوئی مضمون جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے انسان کی تعلیم، ہدایت، تربیت، اصلاح کے حوالے سے، تو وہ کم از کم 2 دفعہ ضرور بیان ہوگا۔ تو یہ 2 والا جو پہلو ہے یہ قرآن مجید کے اندر ملحوظ ہے، اور اسی طرح یہ بھی ملحوظ ہے کہ ایک چیز کو دہرایا گیا ہے۔ اور مثانیہ یہاں تو یہ پورے قرآن کو کہا گیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی یہ لفظ مذکور ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اس میں تکریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرنا مقصود ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، یہ لام موطیہ للقسم ہے، یعنی قسم کے ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور قد کے ساتھ بھی اس کی تحقیق کی کہ آتیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، 7 من المثانی، 7 من المثانی۔ یہ من جو ہے یا تو تبعیضیہ ہے، تبعیض کے لیے ہے، یعنی 7 سور یا 7 آیات من المثانی، اور مثانی سے مراد قرآن ہو، جیسا کہ یہاں پورے قرآن کی یہ صفت ہے، والقرآن العظیم، اور پھر یہ اس کا بیان ہو، اور واو جو ہے یہ عطف تفسیری ہو، والقرآن العظیم، یہ بھی بعض علماء نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، حضرت ابو سعید بھی ہیں، اور ابو سعید بن المعلیٰ، اور بھی صحابہ سے، ابی بن کعب سے بھی یہ منقول ہے روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی عظیم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ ہی 7 المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیت، کہ 7 من المثانی والقرآن العظیم کا مصداق یہ سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن میں بھی اس جیسی کوئی اور صورت، یہ ام القرآن ہے اور فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ الکافیہ ہے۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس جیسی صورت پہلی کتابوں میں بھی نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ منفرد صورت ہے، اس جیسی کوئی اور صورت نہیں۔ اور جن علماء نے قرآن مجید کے حوالے سے زیادہ غور کیا ہے، اور انہوں نے قرآن مجید کی صورتوں کے اندر تزاوج، زوجیت، ایک کے ساتھ دوسری صورت جڑواں ہوتی ہے جو اس کی تکمیل کرتی ہے، تزاوج کا انہوں نے مفہوم تلاش کر کے اسے نمایاں کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں جوڑا جوڑا کی شکل میں، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو ہے نا کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی نظائر ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ قرائن ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اندر بڑا تماثل پایا جاتا ہے، مماثلت پائی جاتی ہے، مشابہت پائی جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر دیتے۔ بعض تو ایسی تھی جو جڑواں ہوتی تھی، جیسے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور بعض ایسی ہوتی تھی جن کے اندر مفہوم میں مناسبت پائی جاتی، جیسا کہ سورہ ہود ہے اور سورۃ الشعراء ہے۔ سورۃ الشعراء اور سورہ ہود یہ بہت زیادہ ان کے اندر آپس میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور اسی طرح سورہ ہود ہے اور سورہ الاعراف ہے، اعراف میں اور سورہ ہود میں بھی بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی صورتوں کے اندر آپس میں بعض ایک دوسرے کے لیے نظیر ہیں، اور بعض جو ہیں وہ آپس میں جوڑا ہے۔ لیکن سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کے لیے دیباچے کے طور پر اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہے، یہ اکیلی جو ہے پورے قرآن کے ساتھ جڑتی ہے، باقی دوسری صورتیں اس کے ساتھ ملائی جاتی ہیں، اور وہ اس کے علاوہ نماز کے اندر ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن اس کی یہ حیثیت ہے کہ اس کو تو ضروری پڑھنا چاہیے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہی 7 المثانی والقرآن العظیم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا،
اور یہ صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، دوسری حدیث کی کتابوں بھی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرمائی۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ تو ایسی بات ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا، غور و فکر کے ساتھ یہ چیز نہیں معلوم ہو سکتی۔ اس کا یہ مصداق ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ لِتُبَيِّنَ لَهُم مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو بیان جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کا ایک مصداق جو ہے، اور وہ 100% اس کا مصداق ہے، وہ سورہ فاتحہ، سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ لیکن کیا اس کا کوئی اور بھی مصداق ہے اور کسی پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سلف کی تفسیر کو دیکھتے ہیں تو سبع من المثانی کے اندر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے، عبداللہ بن مسعود سے اور دیگر ایسے صحابہ سے جو تفسیر کے امام ہیں، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ کے علاوہ بھی اور صورتوں کو سبع من المثانی کا مصداق بتایا۔ کہتے ہیں کہ یہ سبع طوال، یہ 7 لمبی صورتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، اور بعض نے کہا یونس اور بعض نے کہا توبہ اور انفال، یہ دونوں مل کر ایک صورت بنتی ہے۔ ان کے درمیان میں فاصلے والی آیت بسم اللہ بھی نہیں ہے، اور مضمون بھی دونوں کا ایمان کی حقیقت کو بیان کر، اور ایمان اور اسلام کا ذروہ سنام جو ہے اس کا بیان ہے، اس کو واضح کیا اللہ رب العزت۔ تو یہ دونوں صورتیں آپس میں بالکل ایسے ہی ہیں کہ جیسے ایک جوڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والی۔ تو ان کو 7 صورتیں کہا، سبع من المثانی کہا۔ تو قرآن مجید کی جو سورۃ الفاتحہ والی صورت ہے، یا سورۃ الفاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کی اولین صورت، ام القرآن یا ام الکتاب، اس کا سبع من المثانی کا معنی تو علماء یہی کرتے ہیں کہ 7 آیات من المثانی ہی المثانی، من جو ہے تفسیر والا بنا دیتے ہیں، بیان والا بنا دیتے ہیں، یا تبعیض والا بنائیں، 7 من المثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو مثانی میں سے ہیں، یعنی مثانی قرآن مجید ہو، مثانی سے مراد قرآن مجید ہو، اور یعنی وہ کتاب جو مثانی ہے، کتاب متشابہا مثانیہ، یہاں اس کو المثانی کہا ہے، یعنی جس کے اندر جڑواں مضامین بیان ہوئے ہیں اور جس کے اندر دہرا کر چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے اس طرح اس کا معنی کیا۔ یا 7 من المثانی یعنی 7 آیات ہی المثانی، 7 آیتیں، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے نہیں ہے بلکہ بیان کے لیے ہے، تو بیان کے لیے ہوگا تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ 7 آیات من المثانی ہی المثانی، من جو ہے نا جیسے وضاحت کے لیے ہوتا ہے نا، ہوا قضا، تو ہی المثانی، وہ 7 آیتیں جو ہیں ہی المثانی، وہ دہرائی جانے والی، اس لیے کہ یہ ہر نماز کے اندر دہرائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ساری صورتوں میں سب سے زیادہ جس کی تلاوت ہوتی ہے وہ یہ صورت ہے، کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے اور نماز کے اندر ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے یہ دہرائی جانے والی صورت ہے۔ والقرآن العظیم، اور یہ واو جو ہے یہ مغایرت کے لیے بھی ہو سکتی ہے، عطف، یعنی یہ صورت فاتحۃ الکتاب ہے، ام القرآن ہے، اور اس کے آگے القرآن العظیم ہے، وہ سارا قرآن جو ہے وہ اس سے آگے ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ قرآن سے باہر ہے۔ کئی ایسے بھی طالب علم دیکھنے میں آئے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ قرآن میں سے نہیں ہے، یہ قرآن میں سے نہیں ہے، قرآن اس سے آگے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور یہ قرآن سے باہر ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن کا مقدمہ اور دیباچہ ہے، اور ام القرآن ہے، یہ قرآن مجید کی ایسی جڑ بنیاد ہے کہ سارا قرآن ایسے ہی ہے جیسے درخت کے آگے
جڑ سے آگے پھر درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہوتی ہیں اور اس کے پتے ہوتے ہیں اور اس کا پھل ہوتا ہے. تو اسی سے سارا قرآن مجید جو ہے آگے وہ اس کا بیان اور اس کی تفصیل ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں سے ہے. اور والقرآن العظیم وہ مغایرت کے لیے ہو واو عاطفہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. اور جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ کچھ علماء نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا اور تدبر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر غور کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کو ہم دیکھیں تو ان کے اندر آپس میں یہ تعلق ہے تزاوج کا، ایک دوسرے کا جوڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا جوڑا ہوتا ہے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ تو الزہراوین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ایک وصف بتایا ہے کہ یہ روشن پندیلیں ہیں، یعنی یہ ایسے روشنی کرنے والی دو صورتیں ہیں جو انسان کی زندگی کو منور کر دیتے ہیں. اس لیے کہ سورۃ البقرہ کے اندر ایمان اور احسان کی دعوت ہے، اور سورۃ آل عمران کے اندر اسلام اور احسان کی دعوت ہے. اور دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. اور دین جو ہے یہی انسان کی زندگی کی روشنی، دین کے ساتھ انسان کی زندگی کی روشنی ہے. یہ زہراوین ہے، ان کے اندر یہ چیز اللہ رب العزت نے اسلام، ایمان، احسان، اسلام، احسان، یہ اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے. اور النساء اور المائدہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جڑواں ہیں. نساء کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق بیان فرمائے، اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق، اللہ کا حق، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، حقوق اللہ نے بیان فرمائے. اور خواتین کے حقوق کے ساتھ آپس میں گھر کے اندر جس طرح رہنا چاہیے، مردوں کا کیا حق ہے، عورتوں کا کیا حق ہے، یہ بھی اللہ نے بیان فرمائے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس میں سورۃ النساء کے اندر. اور یہ انسانی معاشرے کی تکمیل کرنے والی صورت ہے. یعنی اسلامی معاشرے کی تشکیل کس چیز سے ہوتی ہے؟ حق شناسی اور حق ادائی کے ساتھ. اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں حق کو پہچانا جائے اور حق ادا کیا جائے، حق مارا نہ جائے، حق تلفی نہ کی جائے، حق ادا کیا جائے. اس کی بنیاد بر اور تقوی، عدل اور احسان کے اوپر ہوتی ہے. تو سورۃ النساء معاشرے کی تشکیل کرنے والی صورت، اور اس معاشرے کی تشکیل کو پھر سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس مسلمان معاشرے کی ذمہ داری کیا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس دین کی گواہی دینی ہے، اور اس دین کی جو حدود ہیں، اس کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، اور اس دین کی حفاظت کرنی ہے. اور اس دین کے مطابق انہوں نے اپنے سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کو سورۃ العقود کہا ہے، اوفوا بالعقود. اور دین کیا ہے؟ عہد اور عقدی ہے. بندے کے اوپر ذمہ داریاں ہیں جن کی پاسداری کا اور پورا کرنے کا انسان عہد کرتا ہے، اور انسان جو ہے پابند ہے ان کا، کہ انسان نے ان کو قائم رکھنا ہے اور ان کو پورا کرنا ہے. تو سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء آپس میں جڑواں صورتیں ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کی صورتوں کے اوپر غور کریں تو ساری صورتیں آپس میں اس طرح جوڑا جوڑا نظر آتی. تو یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کا جو مکتب جس کی بنیاد رکھی ہے مولانا حمید الدین فراہی نے، جو مولانا امین حسن اصلاحی کے استاذ تھے، مولانا شبلی کے شاگرد تھے، اور مولانا امین حسن اصلاحی اور مدرسۃ الاصلاح کے نام سے انہوں نے سرائے میر میں، اعظم گڑھ ضلع کے اندر سرائے میر میں ایک ادارہ قائم کیا تھا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے. اور خود بھی انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، کچھ صورتوں کی تفسیر بھی لکھی ہے، اور پوری قرآن کی تفسیر تو وہ نہیں لکھ سکے، لیکن اصولی طور پر انہوں نے جو قرآن مجید کے تدبر کے اصول ہیں وہ واضح کیے، اور انہوں نے اس چیز کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے یہ دریافت کیا، اور پھر اس کو انہوں نے مبرہن کر کے، مدلل کر کے پیش کیا کہ قرآن مجید کی ساری صورتیں جو ہیں وہ آپس
اس میں سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جوڑا جوڑا ہے، ساری جڑواں سورت، اور ان کی ترتیب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر ایسے ہے، اور یہ جو اس طرح کی استقرائی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اغلب ایسا ہے، یہ وہ عقلی چیز نہیں ہوتی کہ کوئی فرد بھی پیچھے نہ ہو، بلکہ یہ تقریبی چیزیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابو داؤد میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تحزبون القرآن، کہ تم لوگ قرآن کی تقسیم کیسے کرتے؟ حزب وہ ہوتا ہے نا جو انسان نے مقرر کیا ہوا ہے وظیفے کے طور پر کہ میں نے اتنا قرآن پڑھا، اس کو حزب کہتے ہیں۔ کیف کنتم تحزبون القرآن، تم قرآن کی تقسیم کیسے کرتے تھے اور اس کا کس طرح کا ورد بنایا ہوا تھا، وظیفہ بنایا ہوا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ قرآن مجید کا جو صحابہ کرام نے تقسیم کی ہوئی تھی وہ اس طرح وہ تقسیم کرتے کہ سورۃ الفاتحہ تو مقدمۃ القرآن ہے، بقرہ، آل عمران، النساء، 3 سورت، ایک منزل، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ الانفال اور توبہ، یہ 2 صورتیں مل کر 5 صورتیں ہو، 3 صورتیں پھر 5 صورت، 3 کے بعد پھر 5 کے بعد پھر یونس سے تیسری منزل شروع ہو جاتی، یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف، سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورۃ النحل، 7 صورت، سورہ اسراء سے پھر آگے چوتھی منزل شروع ہو جاتی، سبحان سے چوتھی منزل، 3، 5، 7، اور اسراء سے لے کر پھر سورہ سبحان اور سورۃ الکاف اور سورہ مریم اور سورہ طہ اور سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، المومنون اور النور اور الفرقان، شعراء سے پھر اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے، 9 صورت، اور شعراء سے پھر سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل، القصص، العنکبوت، الروم، لقمان اور الف لام میم السجدہ اور الاحزاب اور سبا، فاطر، یاسین، کتنی ہوگئی؟ 11 صورتیں، 11 صورت، 9 کے بعد پھر 11، 10، 11 صورت، اور صافات سے اگلی منزل شروع ہوئی، اور صافات سے لے کر پھر آگے صافات، صاد، زمر اور المومن اور فصلت اور شورا، الزخرف، الدخان، الجاسیہ، الاحقاف، سورۃ القتال اور سورۃ الفتح اور سورۃ الحجرات، 13 صورت۔ تو 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور پھر حزب المفصل 7واں، اس طرح ہم اس کی تقسیم کریں۔ تو یہ تعداد کے لحاظ سے صحابہ نے اس کی تقسیم کی ہوئی تھی، اور وہ اس طرح 7 منزلوں میں تقسیم کر، اور کئی ہمارے علماء اور قراء ان کا یہ معمول ہے کہ وہ 7 دنوں میں قرآن ختم کر اور 1 منزل کی تلاوت کر۔ ہمارے استاذ حضرت حافظ عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 1 منزل روزانہ تلاوت کر، پڑھتے تیز تھے لیکن ہر وقت پڑھتے رہتے تھے، آتے جاتے چلتے پھرتے قرآن پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے تیز تھے لیکن تدبر کے ساتھ پڑھتے، قرآن پڑھتے تھے تو ان کی آنکھیں برستی تھی، بہت روتے تھے قرآن پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ یہ تقسیم جو ہے صحابہ کرام نے اس کی ہوئی تھی تعداد کے لحاظ سے، اور اس میں ایک حزب المفصل جو ہے یہ سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور آخر قرآن تک چلتا ہے، اس میں 65 صورتیں ہیں، قاف سے لے کر ناس تک 65 صورت، اور یہ جو اس سے پہلے والے منزل کا مجموعہ ہے اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ 13، اور اس سے پہلے منزلیں کتنی ہیں؟ نہیں، منزلیں کتنی ہیں؟ 5 پیچھے ہیں اور وہ چھٹی ہے، تو اگر اس 13 کو 5 میں ضرب دیں تو کتنے آتے ہیں؟ تو اس کے بعد 65 صورتیں۔ تو قرآن مجید کے اندر نا عجیب عجیب لطافتیں موجود، تو یہ مجموعہ جو ہے یہ تعداد کے لحاظ سے صحابہ کرام کے ہاں معروف تھا، اور اس طرح وہ تقسیم کرتے تھے، اور ہمارے مصاحف کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے، پہلی منزل، دوسری منزل اور آگے پھر تیسری منزل اور 7ویں منزل۔ اور ان حضرات کا یہ کہنا ہے، مولانا حمید الدین کا اور مولانا اصلاحی کا اور اس طرح اور بھی بہت سارے علماء جو اس مدرسے کے فیض یافتہ ہیں اور اس فکر کے حامل ہیں، اور بھی علماء ہیں، چونکہ یہ مدرسۃ الاصلاح، اصلاحی کے نام سے اور بہت سارے علماء ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی کے رفقا میں سے، انہوں نے لکھا بھی ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی صورتوں کے جس طرح یہ 7 منزلیں تعداد کے لحاظ سے صحابہ کے ہاں پہچانی جاتی تھی، مضامین کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کے 7 مجموعے ہیں، قرآن مجید کے مضامین کے لحاظ سے بھی 7 مجموعے ہیں، اور وہ 7 مجموعے جو ہیں وہ آپس میں اسی طرح ہیں کہ پہلے ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہوتی ہے،
ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورت ہوتی ہے اور پھر آخر میں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورت ہوتی ہے۔ یہ مجموعے مکی سے شروع ہوتے ہیں اور مدنی پر ختم ہوتے ہیں، اور اس طرح قرآن مجید کے اندر مضامین کے اعتبار سے 7 مجموعے موجود ہیں، 7 مجموعے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور ان مجموعوں کی آپس میں صورتحال ایسی ہے کہ یہ جوڑا بنتا ہے مکی اور مدنی کا بھی۔ مکی صورت ہے، صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ مدنی صورتیں ہیں، یا ایک صورت مکی ہے اور باقی مدنی ہے، یا کچھ صورتیں مدنی ہیں کچھ صورتیں مکی ہیں۔ تو بہرحال مکی اور مدنی آپس میں جڑتی ہیں۔ اور دوسری ان کے اندر تزاوج کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ صورتیں آپس میں بھی ایک دوسرے کا جوڑا بنتی ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے اندر اس طرح کا ان کا آپس میں ارتباط اور اتصال ہوتا ہے کہ ایک مضمون ایک صورت کے اندر پایا جاتا ہے اور اس کی تکمیل دوسری صورت میں ہوتی ہے۔ ایک جگہ اجمال ہوتا ہے، دوسری صورت میں تفصیل آ جاتی ہے۔ ایک چیز یہاں ذکر کی گئی ہے، اس کا اگلا حصہ دوسری صورت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ پہلی صورت تو سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید کی 4 صورتیں ہیں، سورت البقرہ اور آل عمران اور النساء اور المائدہ۔ یہ پہلا مجموعہ ہے۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 5، ایک مکی اور 4 مدنی۔ اور یہ جو مدنی ہے، مکی اور مدنی کا بھی آپس میں تزاوج ہے، جوڑا ہے، اور بقرہ اور آل عمران آپس میں جڑواں ہیں، اور النساء اور المائدہ آپس میں جڑواں ہیں۔ ان کے اندر آپس میں یہ ارتباط ہے۔ آل عمران سورۃ الفاتحہ کے اندر پورے دین کی اساس بیان کر دی گئی ہے۔ دین کی اساس کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے دین کی؟ اللہ کی معرفت، اور اللہ رب العزت کی معرفت کے ساتھ پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی عظمت کا اظہار۔ یہ اللہ کی معرفت، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعظیم، اس کا اجلال، اور اس کے لیے تذلل اور خضوع جب پہچانا، مانا، اس کی عظمت معلوم ہوئی، تو پھر تعبد، تذلل، خضوع، اور انسان جو ہے یہ محتاج اور کمزور ہے، تو اللہ رب العزت قوی، عزیز، غالب، مقتدر ہے، تو پھر اس کی مدد اس کی ضرورت ہے، اس کی مدد اس کی ضرورت ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کام ہے اللہ کے سامنے تذلل اور خضوع اختیار کر کے اپنی ساری زندگی کے کاموں کے اندر اس سے استعانت کریں۔ یہ دین کی اساس ہے، اور عبادت کے لیے بھی، استعانت کے لیے بھی، دنیا کی زندگی کے اندر اچھے طریقے سے اس زندگی کو گزارنے کے لیے کہ یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آنے والا وقت بھی اچھا ہو جائے، اس کے لیے انسان کی ضرورت ہے رہنمائی کی، ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ پورا دین جو ہے وہ اس صورت کے اندر آ جاتا ہے، پورا دین اس صورت کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو الکافیہ بھی کہا گیا، اس کو الکافیہ بھی کہا گیا، اور ام القرآن کہا گیا، کہ پورے دین کی تفصیل جو ہے قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ اس کی اصل ہے۔ جس کے اندر ہر چیز جمع ہوتی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور اس کو الاساس بھی کہا گیا، اس کے ناموں میں الاساس بھی آتا ہے۔ تو یہ تو پورے دین کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے بعد دین کے اندر اسلام اور ایمان ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے پہلے دل میں آتا ہے، پہلے دل میں آتا ہے آمنت باللہ، اور پھر انسان فرما بردار بنتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ بیج ہوتا ہے جو دل کے اندر جڑ پکڑتا ہے، اور پھر اسلام جو ہے وہ اس کا پودا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، اور ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ اخلاق اسلام کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کے اندر ایمان کی حقیقت بیان کی گئی، ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، ایمان کی بنیاد بیان کی گئی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور پھر ان کی ضد
کفار، اور کچھ لوگ ایسے جو ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان سے بھی تعلق رکھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، منافقین، ان کا بیان ہوا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تاریخ کا بھی ذکر کیا، اور دوسرا بھی اللہ رب العزت نے ایک قوم کا ذکر کیا جو یہودی ہے، کہ انسان کو معلوم ہو کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان نے کس طرح اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ اور آیت البر جو ہے وہ ایمانیات کے باب میں پورے قرآن مجید کے اندر عظیم ترین آیت ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو ایمان کا بیان جو ہے سورۃ البقرہ میں ہوا ہے، اور اسلام کا بیان جو ہے وہ سورۃ آل عمران میں ہوا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام ولہ اسلم من فی السماوات والارض۔ یہ آل عمران اسلام کے اوپر مشتمل ہے، اور ان دونوں صورتوں میں آپس میں جو تزاوج ہے، آغاز بھی ایک جیسا ہے، اختتام بھی ایک جیسا ہے۔ دعائیہ کلمات پر اختتام ہوتا ہے اور دونوں صورتوں کا، اور الف لام میم سے دونوں کا آغاز ہوتا ہے، اور ایک مضمون جو ہے اس کا کچھ حصہ ایک صورت میں ہے، دوسرا حصہ اس کا اگلی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر النساء اور المائدہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، اللہ کے رسول کا حق کیا ہے، اور معاشرے میں انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں، اور اس دین کا کیا حق ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل جو ہے اگلی صورت کے اندر بیان فرمائی، سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے، اور یہ مجموعہ جو ہے یہ ایمان و اسلام اور ایمان و اسلام کے اوپر مسلم معاشرے کی تشکیل اور اس اسلامی معاشرے کی پوری دنیا کے اندر جو ذمہ داری ہے اس دین کی حفاظت اور اس دین کی اقامت کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس مجموعے میں بیان کی ہے۔ یہ مجموعہ اس چیز کے لیے ہے، دین کی اساس، دین پر ایمان، دین کا التزام، اور اس دین کے ساتھ معاشرے کو قائم کرنا، اور پھر پوری دنیا کے اندر اس دین کو قائم کرنے اور اس دین کو پھیلانے اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر غالب کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العزت نے اس مجموعے کے اندر بیان کیا۔ اور اگلا مجموعہ جو ہے وہ الانعام، الاعراف، یہ دو مکی صورتیں، اور الانفال اور التوبہ یہ دونوں مدنی صورتیں، مکی مدنی۔ ایک یہ مثنی ہے، دو مکی دو مدنی، اور توبہ کے اوپر جو ہے یہ مجموعہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ چار صورتوں کا مجموعہ، اور اس مجموعے کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ جو دین کا جوہر ہے، دین کی روح ہے، وہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، اس کی احدیت، اس کی صمدیت اور اس کی الوہیت، یہ پورے دین کا جوہر ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ دین ہے ہی اسی چیز کا نام، تو یہ بھی غلط نہیں۔ تو سورۃ الانعام جو ہے یہ اللہ کی توحید کی صورت، اس میں اللہ کی توحید بیان کی، اور اللہ کی توحید اجاگر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ۔ سارے نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی ہے، اور اس توحید کے بیچ سے پھر جو تفصیلات سامنے آتی ہیں اللہ رب العزت نے وہ اس سورۃ الانعام کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ وہ ان آیات کے اندر جو اللہ کی وصیت کی آیات ہے، ذالکم وصاکم بھی، اور آخر میں پھر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ شروع میں بھی یہ آیا قل غیر اللہ یتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اور آخر میں بھی پھر آیا قل غیر اللہ یبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ تو توحید جو ہے اس کی تاریخ اور اس کی عظمت اس صورت کے اندر بیان فرمائی گئی۔ اور پھر دوسری صورت جو ہے الاعراف، اس میں اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ
انہوں نے کس طرح توحید کی دعوت دی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، دوسرے نبیوں کا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر اس میں آیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو نبیوں کی تاریخ کے ساتھ اللہ نے توحید کی دعوت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس توحید کو غالب کرنے کے لیے دنیا کے اندر جو فتنہ ہے، جو قوت ہے، اس قوت کی سرکوبی کرنا، اور اس قوت کو یا تو مٹا دینا یا اسے کمزور کر کے اسلام کا ماتحت بنا لینا۔ یہ مضمون جو ہے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان ہو، سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں۔ انفال کے اندر بدر کے مارکے کا بیان ہے، جو اسلام کا پہلا بڑا مارکہ تھا، جو اسلام کا پہلا بڑا مارکہ تھا، اس کا بیان انفال میں ہوا ہے۔ اور آخری مارکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت کی سپر پاور کو پھر ہمت نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے میں۔ سب سے بڑا مارکہ وہ جو تھا، 30,000 کا لشکر لے کے گئے، جنگ تبوک کا سفر، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، جو اس وقت کے بہت ہی زبردست قوت تھی، اور وہ واحد سپر پاور تھی۔ پہلے تو دو ہوتی تھی، ایک ایران تھا اور ایک روم تھا، لیکن ایران کے اوپر وہ غالب آ چکے تھے اور ایران مغلوب ہو گیا تھا، اور وہ واحد سپر پاور تھی، جیسے آج کل امریکہ جو ہے نا، وہ اکیلا نظر آتا پھرتا۔ تو اس کے مقابلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اور وہ مارکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ برات میں ذکر فرمایا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روب کے ساتھ مدد فرمائی، اور ان کو ہمت نہیں ہوئی آپ کے سامنے آنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کر کے لے گئے تھے، اور ان سچے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، اس تنگی کی گھڑی میں ساتھ دیا، اور وہ ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جس طرح کا بھی ان کے پاس سامان تھا وہ کسی پس و پیش کے بغیر چلے گئے، لیکن جو کھوٹے لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس مارکے کا ذکر کیا ہے ان صورتوں کے اندر۔ تو یہاں تک آج بات روکتے ہیں، آگے پھر انشاءاللہ العزیز ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور ایک اور مناسبت کے ساتھ بات پھر واپس یہیں لے کے